سب سے پہلے تو آپ یہ نوٹ کیجئے کہ مصنف کا تعارف کیا ہے. مصنف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ. ان کے متعلق جو نکات آج ہم نے پڑھنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ان کی پیدائش، مختصر تعارف، ابتدائی تعلیم، اعلیٰ تعلیم، ان کے کارنامے اور کچھ تصانیف کا ذکر ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ ان کے افکار کیا تھے، منہج کیا تھا بنیادی طور پر، اسکول آف تھاٹ کیا تھا، اور پھر آخر میں ہم ان کی وفات اور تدفین کی جانب بڑھ کے تو پھر یہ ہے کہ اس تعارف کو مکمل کریں گے. انتہائی مختصر ہوگا، لمبا چوڑا نہیں. تو فرسٹ آف آل پیدائش اور مختصر تعارف. 12ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مغلیہ زمانے کے مشہور عالم، مصنف اور محدث تھے. آپ 1703 عیسوی اور ہجری اعتبار سے 1114 ہجری کو ضلع مظفر نگر کے علاقے اتر پردیش میں پیدا ہوئے، جو آج بھی بھارت میں اتر پردیش نامی ایک علاقے کا نام ہے. اورنگزیب عالمگیر جو کہ مغل بادشاہ تھا، اس کی وفات سے 4 سال قبل حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ولادت ہوئی. آپ کے والد نے تو آپ کا نام ولی اللہ رکھا تھا، لیکن ان کے والد کے کچھ نزدیکی بزرگ تھے، نزدیکی شخصیت تھی، انہوں نے قطب الدین نام رکھنے کی وصیت کی تھی ماضی میں، لیکن ان کو وہ وصیت بھول گئی تھی، انہوں نے نام ولی اللہ رکھ لیا. بعد میں جب یاد آیا کہ مجھے تو یوں وصیت کی گئی تھی، تو انہوں نے مکمل نام یوں رکھا، ولی اللہ قطب الدین احمد. ولی اللہ قطب الدین احمد. دہلوی اس لیے کیونکہ اپنے علاقے دلی کی طرف منسوب تھے. ان کے والد بنیادی طور پہ ایک بہت بڑے حنفی عالم تھے، شاہ عبد الرحیم دہلوی، جو فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم تھے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی پیدائش اور مختصر تعارف کے بعد ان کی جو انیشول ایجوکیشن ہے، ابتدائی تعلیم ہے، اس حوالے سے نوٹ کیجئے گا کہ 5 سال کی عمر میں تھے کہ بسم اللہ کرائی گئی، تعلیم کا آغاز ہوا، اور 3 سال کے عرصے میں قرآن مجید مکمل کیا. اس کے بعد فارسی اور عربی سیکھنے میں مصروف ہو گئے، جس کو انہوں نے 1 سال کے عرصے میں مکمل کر لیا. اس کے بعد نحو اور صرف سیکھنے میں مصروف ہو گئے، اس پہ محنت کی، اور اس پہ اس قدر عبور حاصل کیا کہ ابھی ان کی عمر 10 سال ہوئی تھی کہ انہوں نے نحو کی مارکۃ الآراء کتاب شرح جامی کو بھی تقریباً پڑھ لیا تھا. نحو صرف کے بعد انہوں نے دیگر علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ سیکھے. علوم نقلیہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کے، جو نقل در نقل آگے بیان ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، اور علوم عقلیہ جو فلسفے پر مشتمل ہوتے ہیں. یہ ساری تعلیم انہوں نے مدرسہ رحیمیہ میں اپنے والد محترم شاہ عبد الرحیم دہلوی سے حاصل کی تھی. مدرسہ رحیمیہ ان کے والد شاہ عبد الرحیم نے ہی بنایا تھا، اور وہاں پہ وہ استاد تھے.
تو وہاں پہ شاہ ولی اللہ نے ساری تعلیم حاصل کی اپنے والد سے. قصہ مختصر، حضرت شاہ ولی اللہ کی عمر ابھی 15 برس کی ہوئی تھی کہ انہوں نے تمام متداول درسی علوم سے فراغت حاصل کر لی تھی، اور پھر اسی مدرسہ رحیمیہ میں ہی مسند تدریس پہ براجمان ہو گئے، پڑھانے لگ گئے. اور اسی عمر میں ان کی پہلی شادی ہوئی تھی، یعنی 15 سال کی عمر میں. شاہ صاحب نے اپنے حالات زندگی ایک مختصر رسالے میں لکھے ہیں جو فارسی زبان میں ہے. اس کا نام ہے الجزء اللطیف فی ترجماتی العبد الضعیف. اس کا نام ہے الجزء اللطیف فی ترجماتی العبد الضعیف، یعنی ایک بڑا لطیف اور یونیک رسالہ فی ترجماتی العبد الضعیف، کمزور بندے کے حالات کے بارے میں. یعنی العبد الضعیف اپنے آپ کو کہہ رہے نا، عاجزی کی وجہ سے کمزور بندہ. اس کے بعد تیسری بات نوٹ کریں، اعلیٰ تعلیم. تو اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے وہ خود کہتے ہیں کہ 1143 ہجری میں ان کی عمر تقریباً 30 برس ہو چکی تھی، اور وہ پھر حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے. اور پہلے تو جب وہاں جا کے فریضہ حج ادا کیا، حالانکہ ان دونوں میں یہ سفر کرنا کوئی اتنا پورا امن نہیں تھا، لیکن وہ گئے، انہوں نے حج ادا کیا، اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں کے کبار مشائخ سے علم حدیث حاصل کیا. صحیح بخاری اور دیگر جو کتب ہیں، سنن کی کتب، موطا امام مالک، مسند دارمی وغیرہ میں جو کتابیں ہیں ان کی سماعت کی، اور پھر مشائخ سے اجازہ حاصل کیا. واپسی پہ پھر انہوں نے حج کیا. اب ظاہر ہے 1 سال ہو گیا تھا ان کو وہاں پہ. جب دوبارہ حج کا موقع آیا تو انہوں نے پھر حج کیا. تقریباً 14 ماہ وہاں پہ قیام کیا حرمین میں، اور پھر اس کے بعد وطن واپس آ گئے اور دوبارہ مدرسہ رحیمیہ میں مسند تدریس پہ براجمان ہوئے. تیسری چیز اعلیٰ تعلیم کے بعد اب چوتھی چیز نوٹ کریں، ان کے کچھ کارنامے اور تصانیف، کہ انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی. زیادہ نہیں، صرف مختصر کتابوں کا تعارف ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. شاہ ولی اللہ کی علمی، تدریسی اور اصلاحی میدان میں بڑی قیمتی خدمات. آپ نوٹ کریں کہ سب سے پہلے جس شخصیت نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں. یعنی سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کرنے کا اعزاز ان کو حاصل ہے. فارسی زبان میں انہوں نے ترجمہ کیا تھا، کیونکہ ہندوستان کی جو علمی زبان تھی وہ فارسی تھی اور قرآن کی زبان عربی ہے، تو اکثر لوگوں کو ظاہر ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا جب تک ترجمہ میسر نہ ہو. تو اس لیے انہوں نے پھر اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے قرآن کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا، اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھا فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن. فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن. ایک دوسری تصنیف ان کی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کے اصول لکھے. ایک کتاب کا نام ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، جو اپنی نوعیت کی بڑی منفرد کتاب ہے. اس میں انہوں نے اصول تفسیر بیان کیے ہیں اور قرآن کے مضامین کا نچوڑ ذکر کیا ہے. اردو، عربی، فارسی تینوں زبانوں میں یہ کتاب موجود ہے. ایم اے اسلامیات کے کورس میں اور درس نظامی میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. تیسری ان کی کتاب ہے فتح الخبیر بما لا بد من حفظه فی علم التفسیر. اس میں انہوں نے اسباب نزول قرآن بیان کیے اور قرآنی الفاظ کی تشریح اور مشکل آیات کی توجیہ بیان کی گئی، اور یہ کتاب عربی میں. چوتھی ان کی کتاب ہے تعویل الاحادیث. تعویل الاحادیث، اس میں قرآن کے قصوں کو بیان کیا گیا ہے اور معجزات انبیاء کا ذکر کیا گیا، اور یہ کتاب بھی عربی میں.
پانچویں ان کی ایک تصنیف ہے مصفہ، جو موطا امام مالک کی شرح لکھی ہے فارسی زبان میں، اور پھر ایک مسوا لکھی ہے عربی زبان میں جو موطا امام مالک کی شرح، یعنی فارسی میں جو موطا کی شرح لکھی ہے اس کا نام مصفہ، اور جو عربی میں لکھی ہے اس کا نام مسوا۔ چھٹی ان کی ایک تصنیف ہے ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء، فارسی زبان میں، اس میں خلفائے راشدین کی خلافت کو ثابت کیا گیا ہے اور خلافت راشدہ پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا رد کیا گیا ہے۔ ساتویں ان کی ایک تصنیف ہے، کتاب ہے قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، فارسی زبان میں، جس میں انہوں نے شیخین یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی ہے، مناقب بیان کی ہے۔ آٹھویں ایک تصنیف ہے فیوز الحرمین، یعنی حرمین شریفین مکہ مدینہ کے برکات، فیوز یعنی ظاہر ہے کہ جب وہ 14 ماہ وہاں رہے ہیں مکہ مدینہ میں، تو اس دوران جو ان کی روداد ہے، جو ان کے حالات ہیں، اور جو ان کو وہاں پہ فیلنگ آئیں، وہاں پہ جو ان کو سیکھنے کو ملا، جو روحانیت ان کو ملی، وہ ساری چیزیں اپنا تجربہ انہوں نے اس کتاب میں شیئر کیا، فیوز الحرمین عربی زبان میں۔ اور بھی بہت ساری تصانیف ہیں، یہیں صرف انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ایک آخری جو ہمارے شامل نصاب ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ ہے حجت اللہ البالغہ، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی دیگر تصانیف ہیں۔ خیر حجت اللہ البالغہ پر تو اب تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تھے کارنامے اور تصانیف کچھ آپ کے سامنے ہم نے رکھے۔ آگے ہے کہ شاہ ولی اللہ کی افکار، نظریات، منہج، اسکول آف تھاٹ کیا تھا۔ چونکہ ان کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی فقہ حنفی کے عالم تھے، تو شاہ ولی اللہ نے چونکہ ساری تعلیم اپنے والد سے حاصل کی ہے، تو شروع میں یہ بھی فقہ حنفی کی طرف مائل تھے اور تصوف، صوفیزم اور دیگر کئی مقلدانہ عقائد کے حامل تھے شاہ ولی اللہ۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے انفاس العارفین، انفاس العارفین اس کا نام ہے، جس میں تصوف کا یعنی صوفیزم کا پرچار کیا گیا ہے، اور کئی ایسے عقائد بیان کیے گئے ہیں جو راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ کا سینہ کتاب و سنت کے لیے کھول دیا، اور انہوں نے عمر کے آخری زمانے میں حجت اللہ البالغہ جیسی شہرہ آفاق کتاب لکھی، جس میں توحید و سنت کا پرچار کیا اور شرک و بدعت اور تقلید کا بڑی مضبوطی سے رد کیا۔ یہ کتاب یوں سمجھیں کہ آپ کی تمام کتابوں میں عظیم شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ دیکھیں انسان کی زندگی میں ایولیوشن آتی ہے، کئی ارتقائی مراحل سے انسان گزرتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا ہے۔ تو انسان کی سوچ عمر کے 10ویں سال میں کچھ اور ہوتی ہے، 15ویں سال میں کچھ اور ہوتی ہے، 20ویں سال میں کچھ اور ہوتی ہے، 30ویں 40ویں، جیسے ہی انسان جو ہے وہ چیزوں کو سیکھتا ہے اس کے نظریات میں بھی چینجنگ آتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ عمر کے آخری دور میں، آخری زمانے میں، یہ حجت اللہ البالغہ جو ان کی کتاب ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ کتاب و سنت کا پرچار کرنے والے، تقلید کا رد کرنے والے، اور شرک و بدعت کی انتہائی سخت الفاظ میں مذمت کرنے والے بن گئے، اور ان کی یہ کتاب حجت اللہ البالغہ شاہد ہے۔ آگے آخری بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تعارف میں ان کی وفات اور تدفین۔ دیکھیں 1762 عیسوی 1762 عیسوی ہجری اعتبار سے 1174 ہجری کو 59 سال کی عمر میں، یعنی 59 ایئرز، 59 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، اور دلی میں ہی ان کو دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، غفر اللہ لہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ مؤلف کتاب، مصنف کتاب کے تعارف کے بعد
ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کتاب کے تعارف کو سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔